ڈرتے ہیں یہ مونچھوں والے ایک نہتی لڑکی سے، سنم جاوید جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ ایک ٹک ٹاکر تھی۔ ٹرمپ حملے سے بچ گئے، لیکن ہماری پی ڈی ایم اور جو رجیم ہے وہ یوں سمجھے کہ اس حملے میں ماری گئی۔ اگر یہ نومبر تک اقتدار میں رہ جاتے ہیں، اس سے پہلے ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے یہ جاتے بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 جولائی 2024 ہے۔ امریکی سابق صدر ٹرمپ پر آج سے 2 روز قبل 13 جولائی کو حملہ ہوا تھا، قاتلانہ حملہ، جس میں صدر ٹرمپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، لیکن صدر ٹرمپ بال بچ گئے۔ ان کے اور عمران خان پر ہونے والے حملے میں بہت زیادہ مماثلتیں ہیں۔ جس طرح سے صدر ٹرمپ کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، بالکل اسی طرح سے عمران خان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جس طرح سے عمران خان نے اس وقت جب عمران خان نیچے گرے، دوبارہ اٹھے، تو انہوں نے ایسے ہاتھ لہرا کے کہا تھا کہ میں ہوں اور رہوں گا۔ اسی طرح سے جب ٹرمپ پر حملہ کیا گیا، جب ان کے سر کے قریب سے گولی گزرتے ہوئے ان کو کان کو چھیدتے ہوئے گزر گئی، وہ نیچے بیٹھ گئے، تو اس کے بعد وہ اٹھے، سیکرٹ سروس کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا آر یو ریڈی، اس کے بعد سارے لوگ اٹھے، ٹرمپ بھی اٹھے، تو ٹرمپ نے مکہ اسی طرح سے لہرایا جس طرح سے عمران خان نے لہرایا۔ ٹرمپ جس طرح سے امریکی الیکشن گزشتہ ہار گئے تھے، اس پر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سازش کے ذریعے ہرایا گیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے عمران خان بھی جس طرح سے فروری 2024 کے انتخابات ہوئے، اس میں بالکل وہی بات کرتے ہیں جو ٹرمپ کی طرف سے کی گئی تھی۔ جس طرح سے امریکہ میں ٹرمپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کو بہادر سمجھا جا رہا ہے، بالکل عمران خان کو بھی یہاں پہ اسی طرح سے لیا جا۔ اور پھر عمران خان اور ٹرمپ انتہائی قریبی دوست بھی ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے کئی بار کہا جا چکا ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے گرفتار کر کے رکھا گیا ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور عمران خان کی دوستی کی بات کرتے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا کہ انہی ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان 2 نمبری کا رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان اس میں ملوث ہے، امریکہ کو شکست دلانے کے لیے پاکستان خفیہ طریقے سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اس پر عمران خان کی طرف سے جس طرح سے جرأت مندانہ بیان دیا گیا تھا، اس پر صدر ٹرمپ نے عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور اب تک وہ دوستی قائم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ کے اندر عمران خان کی روح چلی گئی ہے، یا پھر جس طرح سے دونوں بہادر ہیں اور جس طرح سے یہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید عمران خان میں ٹرمپ کی روح آ گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اپنی تقریر کر رہے تھے، 2-3 منٹ ہوئے تھے کہ سامنے چھت سے ان پر حملہ کیا گیا۔ اس نوجوان کا نام کروکس بتایا جا رہا ہے، اور ایک شخص وہاں پہ گریگ بھی تھا۔ وہ کہتا کہ میں نے بار بار پولیس والوں کو کہا کہ وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہو، میں نے اس کو بندوق کے ساتھ چھت پہ جاتے دیکھا ہے اور وہ کرالنگ کر رہے، لیکن کہتا ہے کہ پولیس والوں نے میری ایک نہیں سنی۔ پولیس والے نے کیوں نہیں سنی؟ اس پر بھی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ پولیس والوں کو جب ایک بندہ انفارم کر رہا ہے، گریگ کی طرف سے کہا گیا، دیگر بھی 1-2 بندے ہیں ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ ہم نے پولیس کو مطلع کیا، انتظامیہ کو بتایا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ بہرحال اس پر امریکی ادارے ضرور کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے، اور ٹرمپ کی اگر جان بچی ہے تو اس میں بھی سیکرٹ سروس کا ہاتھ ہے، کردار ہے، انہوں نے ٹرمپ کو بچا لیا۔ بہرحال بچانے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جس طرح سے حملہ کیا گیا، کروایا گیا، وہ ٹرمپ کی جان لینے کی کوشش تھی، پوری کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گولی کان چھو کر گزر گئی، کان چھو کر نہیں گزری بلکہ کان کو چھید کر گزری ہے، اور جس طرح سے ٹرمپ خون و خون ہو گئے، اسی طرح سے عمران خان۔ ہم بات کر رہے تھے دونوں کے حملے کی مماثلت کی، ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ عمران خان کو ٹانگوں میں گولیاں لگیں، وہ بھی خون و خون تھے، اسی طرح سے ٹرمپ کو گولیاں لگیں، وہ بھی خون و خون تھے۔ دونوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، دونوں نے ہاتھ لہرا کر کہا کہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ مماثلتیں ہو گئی عمران خان اور ٹرمپ کے مابین۔ اور عمران خان بھی جس طرح سے جلسوں میں خطابات کیا کرتے تھے، ان کی سیکیورٹی کیسی ہوتی تھی، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو اس سے پہلے جیسے شہید ہو گئیں، وہ تو ایک قافلے میں جاتے ہوئے ماری گئیں، لیکن ان کے جلسوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جم غفیر ہوتا تھا اسٹیج پر، عمران خان کے ساتھ بھی جم غفیر، میاں نواز شریف کے ساتھ بھی جم غفیر، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے اسٹیج پر
لوگ بیٹھے ہوئے اسٹیج پر، اکیلے ٹرمپ خطاب کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی پروٹوکول یہ ہے کہ صرف جو سیلیبریٹی ہے وہی کھڑی ہوگی اسٹیج کے اوپر، باقی کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. وہ اس لیے سیکورٹی نقطۂ نظر سے کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو جیسے ہی کوئی گولی چلتی ہے، بھگدڑ مچ جاتی ہے تو کئی اور لوگ بھی مارے جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹیج کے اوپر لوگ باقی بیٹھے ہوتے ہیں، صرف جو اہم ہوتا ہے، جو مہمان ہوتا ہے وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے. خصوصی طور پر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ایسا ہی وہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے ہی گولی چلی ہے تو وہاں پہ ٹرمپ نیچے بیٹھ گئے. ٹرمپ کو بھی یہ بتایا گیا تھا، بڑے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ گولی چلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. تو ٹرمپ فوری طور پر نیچے بیٹھ گئے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے، جیسا کہ سیکرٹ سروس والوں کی طرف سے کہا گیا کہ نو اوکے. اس طرح سے ٹرمپ بالکل بچ گئے. لیکن پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیڈر کا اور باقی لیڈروں کا بچ جانا، کیونکہ یہاں پہ جم غفیر ہوتا ہے. ہم تھوڑا چلے جاتے ہیں ماضی میں. 6 اکتوبر 1981 یہ مصر ہے، وہاں پہ قاہرہ میں پریڈ ہو رہی ہے. صدر انور سادات پریڈ کی سلامی لے رہے ہیں. اس دوران ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے. بیک سائڈ پہ ایک ٹرک فوجیوں کا آتا ہے، وہ سے لوگ نکلتے ہیں، فوجی نکلتے ہیں، وہ جھپٹ پڑتے ہیں. صدر انور سادات پر پہلی گولی چلتی ہے، وہ فائر مس ہو جاتا ہے. یہی موقع تھا اگر وہاں پہ سیکیورٹی والے الرٹ ہوتے، پہلے پروٹوکول کا بتایا گیا ہوگا، شاید اس کے بعد یہ پروٹوکول سامنے آئے ہیں. اگر صدر انور سادات وہ دیکھ رہے تھے، وہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ ٹرک کیسے آ گیا، یہ میرے سامنے کیا ہو رہا ہے. تو اگر ان کو پہلے بتایا گیا ہوتا تو وہ بھی بیٹھ جاتے، تھوڑا سا نیچے ہو جاتے اور سیکیورٹی والے پل پڑتے تو ان کو بچایا جا سکتا تھا. لیکن شاید ان دنوں ایسے سیکیورٹی پروٹوکول نہیں تھے اور انور سادات پر پھر گرنیڈ پھینکے گئے، مزید فائرنگ کی گئی اور اس میں وہ پھر مارے گئے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد عالمی سیکیورٹی پروٹوکول سامنے آیا ہو جس طرح سے آج کل کیا جاتا ہے. مصر کے صدر انور سادات کے حوالے سے ہم نے ایک ویلاگ بنایا تھا کہ ان کو کس طرح سے ان کی فوج نے قتل کیا، پریڈ کے دوران قتل کیا گیا، اور اس کے بعد مصر کے ساتھ کیا ہوا، عربوں کے ساتھ کیا ہوا، اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. وہ ویلاگ آپ کے سامنے اس کے تھوڑی دیر بعد رکھ دیں گے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ انور سادات کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ان کی سیکیورٹی کی طرف سے اس طرح کے اقدامات نہیں لیے گئے تھے جس طرح کہ ٹرمپ کو بچانے کے لیے لیے گئے ہیں. بات ہم کر رہے تھے کروکس کی، اس نے صدر ٹرمپ کا نشانہ لیا، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے فائر کیا، سیکیورٹی والوں نے ٹرمپ کو بچا لیا اور ایک سیکیورٹی والے نے اس کو دیکھا، کروکس کو دیکھا، اس پر فائرنگ کر دی، وہ موقع پر ہی مارا گیا. صدر ٹرمپ کے ساتھ دیگر 2 لوگ بھی وہاں پہ مارے گئے. وہ صدر ٹرمپ کے کوئی حامی تھے. عمران خان اور صدر ٹرمپ کے درمیان بڑی دوستی ہے. صدر ٹرمپ قاتلانہ حملے میں بچ گئے، لیکن پی ڈی ایم اس قاتلانہ حملے میں جو امریکہ میں ہوا، ٹرمپ پر ہوا، اس میں مر گئی. کیسے مر گئی؟ صدر ٹرمپ کے الیکشن جیتنے میں جو کسر رہ گئی تھی، جس طرح سے ان کی مقبولیت ہے، اس واقعے کے بعد وہ بھی کسر پوری ہو گئی ہے. وہ اقتدار میں آئیں گے تو بہت سے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان کی سیاست میں بڑا عمل دخل ہے. جیسے ٹرمپ اقتدار میں آئیں گے، سب سے پہلے وہ اپنے دوست عمران خان کی رہائی کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ حکومت جس طرح سے مارز وجود میں آئی ہے، اگر یہ اس وقت تک برقرار رہتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت اور ایم کیو ایم کی حکومت، جو بھی اس کے ساتھ جماعتیں ہیں، وہ ان کی موت، حکومتوں کی موت ہو جائے گی. ٹرمپ حملے سے بچ گئے، لیکن ہماری پی ڈی ایم اور جو رجیم ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اس حملے میں ماری گئی. اگر یہ نومبر تک اقتدار میں رہ جاتے ہیں، اس سے پہلے ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہو سکتا ہے یہ جاتے بنے. آج کا ہمارا ویلاگ کا پہلا حصہ ٹرمپ پر حملہ، عمران خان کے ساتھ ٹرمپ کی مماثلت، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پر ہوں گے جب ٹرمپ وہاں پہ صدارت پر متمکن ہوں گے، اس پر ہم نے بات کی. تھوڑی سی بات پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. ڈرتے ہیں یہ مونچھوں والے ایک نہتی لڑکی سے، سنم جاوید، جن کو کوئی نہیں جانتا تھا. وہ ایک ٹک ٹاکر تھی
लेकिन 9 मई के मुकदमे में उनको फंसाया गया और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ, एक मुकदमे में गिरफ्तारी, उसमें ज़मानत होती है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इसी तरह से उनको एक और मुकदमे में फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वाज़ेह तौर पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो फिर हुकूमत तो ना हुई जो सनम जावेद को रिहा कर दे। सनम जावेद का सबसे बड़ा कसूर क्या है कि उनको एक बार रिहा किया जाता है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि जब उनको रिहा किया जाता है, वो जेल से बाहर आती हैं, वो मुस्कुरा के कहती हैं कि मैं इमरान खान के साथ थी और हूँ। ये मुस्कुराहट उनका सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। तो ये मूँछों वाले राना सनाउल्लाह जैसे लोग ये कितने डरते हैं। एक निहत्ती लड़की थे बेनज़ीर भुट्टो, जब अपोजिशन में थी, जब जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, उन दिनों में हबीब जालब की तरफ से एक नज़म कही गई थी जिसमें उन्होंने कहा था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। और आज कहा जा सकता है कि डरते हैं जो मूँछों वाले एक निहत्ती लड़की से। उधर इमरान खान को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की तरफ से अपनी गिरफ्तारी पर कुछ ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन जिस तरह से बुशरा बेगम को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, इस पर इमरान खान की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने काजी फाइसा पर भी अदम एतमाद का इजहार किया है। वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और काजी फाइसा साहब जिस तरीके से अदालत को आगे लेके चल रहे थे, जिस तरह से वो इमरान खान की सियासत, PTI की पार्टी और ऐसे मामलात को बिल्कुल एक ख़ास नज़र से देखते थे, और उन्होंने जजों का एक ग्रोह भी अपने साथ मिलाया हुआ था। लेकिन आज काजी फाइसा साहब के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। खसूसी नशिस्तों के हवाले से फैसला सामने आ चुका है। अब 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो PTI का केस था वो भी लगने जा रहा है। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक उस केस की समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया जाएगा। काजी फाइसा साहब बेंच खुद तश्कील नहीं दे सकते, वहाँ पे कमेटी बैठेगी, मंसूर अली शाह उनके साथ होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी उनके साथ होंगे। काजी फाइसा साहब के हाथ बांध दिए गए हैं कि अपनी मर्ज़ी से काजी फाइसा साहब बेंच नहीं बना सकते। गुज़श्ता दिनों ये भी हुआ कि काजी फाइसा साहब ने बेंच बनाया और कह दिया गया कि इन जजों की मशावरत से बनाया गया है, लेकिन अब मामला ऐसे नहीं चलेगा। अब वही बेंच बनेगा, वही बेंच सामने आएगा जिस पर तीनों का इत्तफाक राय होगा, और ये 2 जज साहबान अपने ज़मीर के मुताबिक साथी जजों को साथ लेकर फैसले कर चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से बातें हो रही थी। वावडा की तरफ से कहा गया था कि 15 रोज़ में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। अब तक इन्होंने जो कोशिशें की हैं, अक्सर लोगों की तरफ से, अक्सर आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से एफिडेविट दे दिया गया है कि हम PTI के साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग भी बड़े मुतहरक हैं। एक बंदा उठाया गया अभी तक, अमीर सुल्तान साहब उनका नाम है, जिनके बारे में कहा गया कि झंग से MNA हैं, उन पर हो सकता है कि अब काम किया जा रहा हो। तो एक बंदे से देखते हैं कि उसको ये किस तरह से अपनी तरफ माइल कर लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात हो रही थी। फैसल वावडा की तरफ से कहा गया था कि 15 दिन में बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन नाज़रीन फॉरवर्ड ब्लॉक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक तो क्या, इमरान खान को छोड़कर जाने वाला एक भी MNA इनको नहीं मिल रहा जो एक आध पर ये काम कर रहे हैं। वो भी जैसे ही किसी MNA को उठाया जाता है, रब्ता किया जाता है, PTI वाले फौरी तौर पर उसको नशर कर देते हैं, वो बता देते हैं कि कौन किस तरह से कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है। तो वो कोशिशें भी नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ख्वाहिश रखने वालों की ख्वाहिश की मिट्टी पलीद हो चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।